بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، ایک رات میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغداد کے فلاں محلہ میں بہرام مجوسی کے پاس جا اور اس کو میرا سلام پہنچا اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو اپنے دل میں خیال کیا کہ مجوسی اس لائق کہاں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں مجھے ایسا کہیں، مگر 3 رات متواتر یہ خواب دیکھا اور تیسری رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اب بغداد کے فلاں محلہ میں بہرام مجوسی کے پاس جا اور اس کو میرا سلام پہنچا اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سرکار کا جلال دیکھ کر میں خوف زدہ ہوا اور فوراً بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ میں بہرام مجوسی کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے۔ میں نے انہیں سرکار کا یہ پیغام سنایا، وہ سن کر پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجوسی سے اتنا راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ کہتا ہے میں نے انہیں کہا کہ سوچو، شاید کوئی ایسا کام کیا ہو۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ کہتا ہے، ہاں شعبان کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا، میں آگ کی پوجا میں مصروف تھا کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو ایک ضعیف عورت ہے جس نے ایک بوسیدہ سی چادر سے نقاب کیا ہوا ہے، مجھ سے کہتی ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ کی آگ سے میں اپنا چراغ جلا لوں۔ ہم مجوسی کسی کو اپنی آگ نہیں اٹھانے دیتے، نہ ہی چراغ جلانے دیتے ہیں، مگر اس عورت کی آواز میں ایسا درد تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، بی بی آپ جلا لیں۔ وہ چراغ جلا کر چلی گئیں اور میں اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھا تو پھر وہی بی بی تھیں اور دوبارہ چراغ جلانے کی فرمائش کی۔ میں نے کہا جلا لیں۔ مجوسی بتاتا ہے جب وہ تیسری بار وہی عورت آئیں تو مجھے حیرت ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہی بی بی ایک بوسیدہ سی مسجد میں چلی گئی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو کہہ رہے تھے، اماں اس دفعہ بھی آپ ہمارے لیے کھانا نہیں لائیں؟ تو بی بی وہیں پہ رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ میں کھانا ان سے مانگ تو نہیں سکتی تھی۔ 3 دفعہ اس وجہ سے گئی کہ شاید وہ مجھے سمجھ جائیں، مگر ان کو سمجھ نہیں آئی۔ مجوسی کہتا ہے کہ میں نے مسجد کے دروازے سے کہا، بی بی میں نے سب کچھ سن لیا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگیں، میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ یہ سن کر میں بھاگا بھاگا اپنے سائے مسلمانوں کے پاس گیا اور ان کو جگایا، ان کو سارا واقعہ سنایا، ان سے کھانا تیار کروایا، چادریں اٹھائیں اور ان بی بی اور ان کے بچوں کو چیزیں پہنچائی اور ان سے معافی بھی مانگی کہ مجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی۔ بہرام مجوسی کہتا، شاید یہی نیکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئی ہے اور مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔